کہہ لیں اسے یا شہوت کہہ لیں، تو اتنا اسٹرانگ ہے وہ. یہ تو پروردگار عالم کی برکت ہے کہ اس نے نکاح کے توسط سے نکاح کو عبادت قرار دیا اور نکاح کے توسط سے ہمیں حرام سے محفوظ کر لیا. انسان جو ہے وہ برائی کی طرف ہے، تو شہوت ہے، غضب ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو انسان میں ٹیڑھا پن ہے. اب یہ انسان جو ٹیڑھا ہے یہ سیدھے راستے پہ کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھیں ظاہری جو عبادات ہیں ان کو کرنا، نماز پڑھ لی آپ نے، روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا، پھر 2023 ہوگا، پھر 2024 آ جائے گا، دیکھیں گے ہاں بھائی اس سال کا رمضان جو ہے وہ اتنے میں پڑا، اگلے کا رمضان کتنے اس میں پڑے گا، یہ وہ حساب کتاب جو ہم کرتے. نہیں، تم نے اور ہم نے آپ نے کتنا اپنے آپ کو بنایا. جیسے کہا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا، دوسرا رحمت کا، اور تیسرا جو ہے وہ برات من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی کا. جب پہلے ہی عشرے میں ہم نے معافی ہی نہیں مانگی، شرمسار ہی نہیں ہوئے، وہی سیمنٹڈ دل چل رہا ہے، راکس کی طرح سے جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے. میں ایک مثال دی تھی کہ اگر کوئی برتن ہو اور وہ گندا رہ جائے اور اس کو چھوڑ دیں آپ، 2 یا 4 دن چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں 1 مہینہ چھوڑ دیں، 1 مہینے کے بعد خاتون خانہ کہے گی میں اس برتن کو نہیں دھو سکتی، پھینک دیں آپ اس کو. کوئی بھی برتن ہو، یہ کہا جائے گا کہ اس کو پھینک دیں، استعمال کے قابل نہیں رہا. تو ہمارا دل جس پہ اتنے داغ اور گند لگے ہوئے ہیں، اس گندے دل، اس گندی آلودہ روح کے ساتھ ہم اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آتے ہیں. تو جب ایک خاتون 1 مہینے کے گندے برتن کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ کتنا رحیم اور کریم ہوگا کہ اتنے سالوں کے آلودہ برتن کو وہ برداشت کر رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو ہمیں سیدھا کرنا ہوگا اپنے آپ کو. جو ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے کہ مجھے سیدھا کر دیں. کہ آپ جب دعا کر رہے ہوتے اہدنا الصراط المستقیم، تو ایک تو دعا کرنے والا ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم، دوسرے انعمت علیہم ہو گئے جن پر تیری نعمت اتری، تیسرے مغضوب علیہم ہو گئے، اور چوتھے ضالین ہو گئے. تو دعا کرنے والا انسان، غور سے جملہ سنیے گا، یہ میں سورہ فاتحۃ الکتاب کی، جب میں نے سورہ حمد کی تفسیر کی تھی، جب میں نے یہ بات کہی تھی، اسے میں لنک کر رہا ہوں سورہ تکویر کی اس آیت کریمہ سے، یستقیم سے. جب دعا مانگنے والا انسان مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، انسان، ضالین، بھٹکے ہوئے، وہ بھی انسان، تو جب دعا مانگنے والا بھی انسان، مغضوب علیہم بھی انسان، ضالین بھی انسان، تو پھر مانو صراط مستقیم بھی انسان کو بولتے ہیں. وہ انسان کامل جن پر نعمت نبوت و ولایت اتری. بلند آواز سے صلوات پڑھ دو. تو میں نے ابھی آپ کو اتنا ایکسپلین کیا، اس زمانے میں اتنا ایکسپلینیشن نہیں تھا میرے پاس. تو میں امریکہ گیا، شاید اس واقعے کو بھی 8-10 سال ہو گئے. تو وہاں لیبنیز آئے ہوئے تھے، اہل سنت بھی تھے، لیبنیز شیعہ بھی تھے ان میں. تو کچھ میری شکلیں دیکھنے لگے. تو میں نے ان سے پوچھا شیعوں سے کہ یہ کیوں میری شکلیں دیکھنے؟ کہہ رہے ہیں
علی ابن ابی طالب کو کہا کہ وہ صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے، تو اس کو ہضم کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس لیے شکلیں دیکھ رہے ہیں علی صراط مستقیم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہم قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے، قرآن مجید کو صحیح سمجھ کے قرآن کی روح سے دور ہے، اس لیے کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا جاتا، قرآن کتاب سے نہیں، حقیقت قرآن کتاب نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ تکویر میں کیا کہا سورہ تکویر میں؟ قسمیں کھانے کے بعد فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ، دم توڑتی ہوئی رات اور سانس لیتی ہوئے صبح کی قسم. یہ قرآن کیا ہے؟ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کتاب نہیں ہے، قول رسول کریم ہے. اچھا، ابھی اس قرآن کے بارے میں ہم کبھی اور بات کریں گے. تو ابھی جو بات کر رہے تھے تو علی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ تکاثر میں، وعلیکم السلام، سورہ تکاثر میں کہا لَتُسَلُنَّ، یہ ہمارے عربی زبان میں اس کو بولتے نون ثقیلہ، تشدید لگی ہوئی ہے، یعنی فعل تو تھا لَتُسَلُ، یعنی تم سے سوال پوچھا جائے گا، لیکن جب نون ثقیلہ اس کے اوپر لگایا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم سے ضرور سوال پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. راوی کہتے ہیں میں امام کے گھر انوائٹڈ تھا، تو بہترین کھجور زندگی میں نہیں کھائی، وہاں امام کے یہاں کھائی، کھانا اتنا لذیذ. تو اب وہ مسلمان کھا تو لیا، اس کے بعد کہا کہ مولا یہ اتنی نعمتیں ہیں، نعمتوں سے سوال پوچھا جائے گا. اب دیکھیں مولا کو بتا رہے ہیں، قرآن کو، وارث قرآن کو بتا رہے ہیں کہ نعمتوں سے سوال پوچھا جائے گا. مولا نے فرمایا نعمتوں سے نہیں پوچھا جائے گا، نعمت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمت والے کے بارے میں یہ کیا بات ہوئی؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میں دعوت کرے اور دعوت کرنے کے بعد، جیسے شادیوں میں دعوت ہوتی ہے، دعوت کرنے کے بعد وہ گنا، ہاں بھائی تم نے کتنے کباب کھائے تھے، کتنے لیگ پیس کھائے تھے، کتنے بروس کھائے تھے، کتنی بوتلیں پی تھی، تو اس کو بولیں گے یہ سخی ہے، کریم ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ پہلے نعمتیں دے رہے اس کے بعد گن رہے؟ تو کہا کس سے سوال؟ کہا امام کے بارے میں سوال ہوگا. آپ دیکھیں کہ عربی زبان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اتنے ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا کراچی کا مجمع ہے، نابلد نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کرم والا، یعنی آپ کو ایک پرسن چاہیے جس کا ایٹریبیوٹ ہو کریم، تو اس کی صفت ہو کریم، کرم والا انسان یا کرم والی ذات، کرم والی شخصیت. تو رحیم رحم والا، کلیم کلام والا، یعنی وہ موسیٰ جس سے اللہ نے کلام کیا. تو رحیم رحمت والا، کریم کرم والا، کلیم کلام والا. تو مانو نعیم یعنی نعمت والا، جس پہ نعمت ولایت اتری، جس کے ہاتھ کو اٹھا کے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، وہ ہے نعیم. لَتُسَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط یعنی وہ لوگ، انسان ہیں جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کریں گے، وہ انسان کامل ہیں جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کریں گے، اللہ تک لے جا سکتے ہیں. وہ صراط مستقیم ہے، وہ منزل نہیں ہے، وہ راستہ ہے، وہ راستے کا نشان ہے، راستہ ہے. ہم المسلک الی رضوانہ، تو وہ راستہ ہیں اور وہ آپ کو اللہ کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں.
تو صراط مستقیم دین نہیں ہے، صراط مستقیم کتاب نہیں ہے، صراط مستقیم وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ صراط مستقیم. تو یہ الگ بحث ہے کہ حضور اگر صراط مستقیم ہے تو پھر حضور بھی یہ پڑھتے تھے، وہ باتیں الگ ہے، اس کا بھی جواب ہم نے دیا ہوا اور دیں گے. تو لیکن حضور صراط مستقیم ہے. تو اب نہیں کہا کہ اس کا راستہ جس پر نعمت نازل ہوئی، کہا ان لوگوں کا راستہ. لوگ آ گئے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین. یہ وہی لوگ ہیں جن پہ کہا کہ انعمت علیہم نعمت نبوت و ولایت، تو کہا مجھے ان کے راستے پر کر دے. نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. یعنی جب 200 لوگ کھڑے وہاں سامنے اور وہ 200 لوگ قرآن کو نیزوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور 20,000 لوگ تلواریں نکال کے علی کے سامنے آ گئے کہ جنگ بند کرتے ہیں یا ہم آپ کے گلے پہ بھی جو ہے وہ چلا دیں. کہا کیوں؟ کہا یہ قرآن جو ہے وہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو مولا نے فرمایا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن میں ہوں. جیسے ابھی حضور کی کوئی توہین ہو جائے وہ سارے وائلنٹ ہو جاتے ہیں، جلاؤ گراؤ شروع ہو جاتے ہیں. تو سورہ طارق میں وہاں کہا کہ سورہ طارق نکالیں، سورہ طارق جو ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد والی سورہ ہے، 2-3 سورے آپ آگے آ جائیے. تو دیکھیے سورہ طارق میں 13ویں آیت کریمہ ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. سورہ مزمل میں کہا کہ قرآن قول ثقیل ہے. قول کہا، کتاب نہیں کہا. وہاں پہ بھی کتاب نہیں کہا، قول کہا، قول ثقیل ہے. یہاں پہ بھی کہا قول فصل، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. مذاق نہیں ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے؟ مذاق نہیں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ کوئی اس قرآن کی توہین کرے تو باقی نہیں رہ سکتا. یہ قرآن اسی طرح باقی رہے گا. یہ 1400 سال سے اسی طرح آگے معجزہ ہے. آپ دیکھیں جس گھر میں کتاب نام کی چیز نہ ہو وہاں پہ بھی آپ کو یہ قرآن مل جائے گا. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. اس کے بعد آخری ہے وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. مذاق نہیں ہے یہ. پھر اس کے بعد کہا اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. یہ آپ کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں اور میں ان کے خلاف کر رہا ہوں. یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف سازش کر رہا ہوں. یعنی حضور کو سائیڈ لائن کر دیا. حضور کو سائیڈ لائن سے مراد اس مارکے میں سائیڈ لائن، نہ سائیڈ لائن. یعنی حضور کو کہا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے گھبرانے کی ضرورت. جیسے کوئی آیا ہے مجھ سے لڑنے کے لیے تو میرا کوئی سپورٹر ہے، مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ ادھر ہٹ جائیں، آپ امامے میں آبا میں آپ چھوڑیں، میں اس کو نمٹ لیتا ہوں. تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا. یہ پلاٹ، دے آر پلاٹنگ اگینسٹ یو. وہ آپ کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف پلاٹ کر رہا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یہ 3 لفظ ہیں، تینوں کے ایک ہی معنی ہے. مہل، امہل، رویدہ. جیسے آپ عربی زبان میں کہتے ہیں رویدہ زید. زید 1 منٹ رکنا ذرا. میں ایک دفعہ ڈرائیو کر رہا تھا تو بچی تھی میرے ساتھ، تو میں نے بولا 1 منٹ. تو اس نے سیکھ لیا بچی نے 1 منٹ ٹھہرو. تو رویدہ یعنی رکو تھوڑا سا. تو حضور سے کہا مہل الکافرین، کافروں کو مہلت دیں، تھوڑی سی مہلت. تو سورہ مزمل اگر آپ پڑھیں، سورہ مزمل میں کہا امہلہم قلیلا. تو قلیل سے کیا مراد ہوا؟ مفسرین نے کہا
کہ تازہ تازہ قرآن نازل ہوا تھا، سورہ مزمل اتری. تو اب جب بھی یہ سورہ مزمل اتری اس کے بعد 10 سال ہوں گے، 12 سال ہوں گے، اس میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہے، 10 یا 12 سال. تو 10 سے 12 سال کے پیریڈ میں جتنے بھی جو سرغنے ٹائپ کے دشمن تھے وہ جنگ بدر میں سب غزوہ بدر میں مارے گئے. تو حضور کو کہا تھوڑا سا آپ تھوڑا سا رک جائیں. تو کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال. تو یعنی آپ کو مہل الکافرین، آپ پیشنس سے، صبر و سکون سے کام لیں، اللہ رب العزت ان کا حساب کتاب برابر کر دے گا. یہ یہاں پہ کہا. اچھا سورہ بروج کو بھی دیکھ لیں کیونکہ بات مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم یہیں پہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کو تمام کر دیں گے. اور پھر تھوڑا سا وقت ہو آپ کو کہ آپ جو ہے وہ سورہ بروج دیکھیں اس میں کیا کہا. ہاں دیکھیں آخری آیتیں ہیں. یہ قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا مطلب کو جو ہے وہ ہر کہ حقیقت قرآن کو بھی حقیقت انسان کو بھی تھوڑا تھوڑا ہر صورتوں میں جو ہے وہ مطلب آتا ہے. تو بروج میں یہ کہا بل الذین کفروا فی تکذیب، جو کافر ہیں وہ کنٹینیوسلی جھٹلا رہے ہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب، تو جھٹلا رہے ہیں، مختلف انداز سے جھٹلا رہے ہیں. کبھی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کا خاکہ بنا رہے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، کبھی قرآن کو جلا رہے ہیں. تو کہا کہ قرآن کو اگر یہ جلا رہے تو یہ وہ کاغذ کو جلا رہے ہیں، قرآن کو نہیں جلا سکتے، اس لیے کہ قرآن کا عکس اس کاغذ میں آیا. حقیقت قرآن کہاں ہے؟ تو کہا کہ واللہ من ورائہم محیط. جو قرآن کو جلاتا ہے، اگر کوئی بدبخت، اس کی بدبختی یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ قرآن کو جلاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پہ محیط ہوں. تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے؟ یہ محاط ہے، محیط نہیں ہے. اللہ نے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، یہ سراؤنڈڈ ہے اللہ کی طرف سے، اسی وقت بھی سراؤنڈڈ ہے. واللہ من ورائی، یہ قرآن مجید پڑھ لوں میں آپ کے سامنے دیکھیں. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم، اللہ ان کے پیچھے سے جو ہے محیط ہے، ابھی اسی وقت محیط ہے، بعد میں نہیں، ابھی اسی وقت محیط ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ مجید ہے. میں نے کل معنی کیے تھے کہ مجید کا مطلب نہیں سمجھتے ہم. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے بارے میں کہا کہ عرش مجید ہے، یعنی وہ فرشتہ جس کے پتہ نہیں کتنے ہزار پر تھے، اور ان ہزاروں پروں میں سے ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ 500 سال کا تھا. اس نے جب عرش الہی کو طے کرنے کا سوچا تو اللہ نے، اور جب وہ عاجز آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ قیامت آ جائے گی لیکن میرا عرش جو وہ طے نہیں ہوگا. تو انہوں نے جو چاند پہ چلے گئے تو سمجھ لیا کہ بہت کچھ پتہ کر لیا. اب جو دیکھا تو کہ نہیں ہم نوری سال تک اتنا چلے، اتنی اسپیڈ ہو تو پھر اتنے ملینز آف گیلیکسیز آر بیونڈ، تو ہم کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے. آگے کی تو بات شروع میں بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ محیط ہے، واللہ من ورائہم محیط، اس وقت بھی محیط ہے. بل ہوا قرآن مجید، قرآن تو عرش مجید ہے، اور قرآن بھی کیا ہے؟ قرآن صرف اس کتاب پہ ڈسینڈنگ آئی، کتاب تک آیا قرآن، ہرن کی کھال تک آیا، قاری کے سینے تک آیا، لیکن یہ قرآن کا عکس ہے، قرآن کی ڈسینڈنگ ہے، حقیقت قرآن نہیں ہے. تو میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی ڈسینڈنگ ہے، قرآن کا عکس ہے، قرآن کا نزول ہے جو کاغذ تک آیا. تو ملینز آف کاپیز ہیں، اس میں سے اس نے ایک جلا لی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے ملینز آف بلینز آف اسٹارز ہیں، اس میں سے ایک گر گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کیونکہ قرآن اس ایک کے اوپر نہیں ہے، اگر ان ملینز آف بلینز
جو اسٹارز ہیں ان میں سارے کے سارے ختم ہو جائے اور ایک رہ جائے تب بھی وہ حقیقت جو ہے وہ باقی رہے گی. صلوات پڑھ دے محمد والا. تو آخری ورڈ بڑا خوبصورت ہے. کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ قرآن جو ہے وہ اس کتاب میں، کاپی میں، کاغذ میں، اس کاغذ کو جلا لیا تو قرآن جل گیا. کہا نہیں، انہو لقرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ بہت لوح محفوظ میں بہت زیادہ اسٹرانگ کورنگز میں ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، پہنچ نہیں سکتے وہاں تک جو ہے وہ، سوائے مطہرون کے اسے کوئی چھو نہیں سکتا. تو اسے کون جلائے گا؟ اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں پیسفل رہنا چاہیے اور قرآن سے اپنی ہدایت کو لیتے رہنا چاہیے اور اپنے وجود کو سیدھا کرنا چاہیے اور اپنے وجود کے اندر جو خباثتیں ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ قرآن جو ہے وہ امر ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا فلکچویشن نہیں ہے، بلکہ تمہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اگر صراط مستقیم کی طرف لانا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو تمہیں اچھا یہ جو ہمیں ساری زندگی کہا کہ نماز پڑھتے رہو اور یہ دعا کرتے رہو، میں مثال دیتا ہوں اس کی کہ جیسے پہلے زمانے کی گاڑیاں ہوتی تھیں اور سٹیئرنگ ہوتا تھا تو تھوڑا تھوڑا موڑتے تھے تو وہ پھر جو ہے وہ گاڑی جا کے مڑتی تھی. آٹو نہیں ہوتا تھا کہ یوں کیا اور وہ جو ہے وہ پورا مڑ گیا. تو دعا بھی اسی طرح سے ہے، تھوڑی 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 کر کے جو ہے وہ آپ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بجلی کی طرح سے ہدایت آتی ہے، جیسے ہر جو یزیدی تھے حسینی بن گئے. تو یہ اس طرح سے بھی ہدایتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ہدایتوں کو ہمارے شامل حال کرے اور ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بھی سوال ہو تو آپ درس سے متعلق ہو، درس کے علاوہ ہو، شرعی مسائل میں سے ہو، قرآن کے حوالے سے ہو، دین و مذہب کے بارے میں سے پوچھ سکتے. یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے، ظاہر ہے حسین منی وانا من الحسین، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یعنی کربلا میں ان سے یہ خطاب ہوا ہے. یہ جو سورہ والفجر ہے یہ خاص کر جو سورہ ہے مخصوص ہے امام حسین سے، اور اسی کے آخر میں یہ خطاب ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ مطلب لکھا محدث دہلوی نے کہ حضور جو تھے وہ تمام مراتب پہ فائز ہو گئے ماں سوائے شہادت کے. شہادت عظمیٰ کے منزل پر حضور فائز نہیں ہوئے، کیونکہ اگر حضور شہید ہوتے تو امت محروم رہ جاتی. تو کہا کہ یہ منزل جو ہے وہ شہزادوں نے سر کی، اور ایک کی شہادت سری ہوئی اور ایک کی شہادت جلی ہوئی، اور یہ شہزادے شہید ہوئے اور حضور جو ہے وہ شہادت عظمیٰ پہ پہنچ گئے. مطلب انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا. تو یعنی نفس مطمئن جو ہے وہ سب سے پہلے تو حضور ہے نا. یعنی جو بھی نفس مطمئن، یا ہم یوں بات کر لیں، جو بھی نفس مطمئن کی منزل پر ہے، اطمینان کی منزل پر ہے، تو حضرت ابراہیم نے جیسے کہا کہ مجھے جو وہ جو مردے کس طرح سے زندہ ہوتے ہیں وہ مجھے دکھا، تاکہ اے اللہ تو مجھے دکھا تاکہ میں لیطمئن قلبی، تاکہ میں اطمینان کی منزل پہ. تو اطمینان